قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے امام ولی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور حسنین کریمین علیہم السلام کی بارگاہ میں، اور جملہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو تاریخ ہے کہ جب رسول کی پہلی زوجہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ اس موقع پر حضور ختم مرتبت کو بہت زیادہ رنج ہوا، اور نبی کریم نے پورے سال کا جو ہے وہ نام وہ عام الحزن قرار دے دیا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، یوں تو حضور ختم مرتبت نے اپنی زندگی میں کئی عقد کیے، لیکن نبی کریم کا پہلا عقد ام المومنین ملکۃ العرب طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا۔ یہ بھی تمام عالم اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ ازواج پیغمبر اسلام میں سب سے زیادہ افضلیت اور برتری حضور ختم مرتبت کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ نبی کریم اپنی زوجہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کیوں نہ محبت فرمائیں، اس لیے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم کی وہ زوجہ ہیں کہ اعلان اسلام سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور ختم مرتبت کے اوپر ایمان لائیں، اور نبی کریم کے ساتھ عورتوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ جس وقت اور عورتوں نے نبی کریم کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے نماز نہیں پڑھی تھی، سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی ہے وہ ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، ایمانداری اور ان کے علم اور جو الہی جلوے اللہ نے حضور ختمی مرتبت کو عطا فرمائے تھے، ان سب سے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ واقف تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی۔ دوستوں اور عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عقد جو ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور یہ پہلا عقد جو نبی کریم کا ہوا، اس میں نبی کی طرف سے صیغہ وکالت جو ہے وہ جو جاری کیا ہے وہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے صیغہ نکاح کو جاری کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی۔ ان کے والد، ان کے لیے تاریخ لکھتی ہے جناب خالد جو ہیں، اللہ نے انہیں بہت زیادہ دولت عطا کی تھی، اور عرب کی سرزمین پر بہت بڑے تاجر کی حیثیت سے زمانہ ان کو جانتا تھا۔ والد کا انتقال کم سنی میں ہو گیا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کم سن تھی۔ اپنے والد کی تجارت کو انہیں سنبھالا، اور تجارت میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوئی، اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عالم یہ ہو گیا کہ عرب کے بڑے سے بڑے قبیلے کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے افراد بھی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے یہاں ملازمت کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکے کی سرزمین پر شاید ہی ایک آدھ ایسا خاندان ہو کہ جہاں کا کوئی شخص ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت
لے کر مکے سے بیرون مکہ نہ جاتا ہو۔ حد یہ ہے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جو مال تجارت مکے سے باہر جاتا تھا اسے حضور ختمی مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم کی صداقت اور ایمانداری اور ان کے معجزات کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا، اور اس کے بعد حضور ختمی مرتبہ سے عقد نکاح ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا۔ یہ بیوی حضور ختمی مرتبہ سے اتنی روحانی محبت رکھتی تھی کہ عقد کے بعد سارا مال تجارت جو اربوں کھربوں میں جس کو شمار کیا جائے تو کم ہے، کیونکہ اس کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں اس وقت اس ویڈیو میں نہیں عرض کر سکتا، کسی اور موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں گا۔ سارا مال تجارت حضور ختمی مرتبت کے حوالے کر کے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے اختیار میں ہے، جس طرح سے دل چاہے آپ اس مال کو خرچ کیجئے۔ نبی کریم نے اس مال کو غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، مفلوق الحالوں کے حوالے کیا اور ان کے اوپر اسے خرچ کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب عقد ہوا ہے 3 دن تک مکے میں دعوت ولیمہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جانب سے ہوئی، اور اس کے علاوہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھی مکے والوں کو کھانا کھلایا۔ جو بیوی ملکۃ العرب کہلائے لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اب اس بیوی کا عالم یہ ہے کہ اس بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ اللہ نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو چند فضیلت ایسی دی جس میں کوئی شریک ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ حضور ختمی مرتبت کی عقد نکاح میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آئی ہیں، اور جو دشمنوں کی یہ روایت ہے کہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اس سے پہلے بھی ان کا ایک عقد ہو چکا تھا، اس روایت کو ہم محبان اہل بیت نہیں مانتے اور ہماری تاریخوں کی کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے، بلکہ ام المومنین کا کوئی عقد نہیں ہوا تھا۔ حضور ختمی مرتبت کے عقد سے پہلا عقد ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا۔ عزیزان گرامی، بعض افراد یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین کی تمام فضیلتیں ایک طرف، لیکن رسول کی ازواج میں ایک بیوی جو بہت زیادہ عمر میں کم تھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں اس وقت باوضو بیٹھا ہوا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ اس زاویے سے بھی دیکھیں، اگر آپ یہ بھی سمجھیں جبکہ ہم اسے نہیں سمجھتے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ عقد ثانی تھا، تو یہ شرف حضرت ام المومنین کو ملا کہ نبی کا پہلا عقد تھا، نبی کنوارے تھے، وہ بیویاں چند ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا مقابلہ کریں گی کہ جنہیں رسول خدا نے جب عقد میں لیا، جب ان کے عقد میں آئیں تو حضور ختمی مرتبہ کوئی دوسرا عقد نہیں کیے ہوئے تھے۔ یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے ہے کہ نبی کریم نے اپنی زندگی میں کئی عقد کیے، لیکن جب تک کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہی اس وقت تک نبی کریم نے کوئی عقد نہیں کیا۔ اس سے بھی فضیلت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں جو نبی کریم کو راحت اور دل کا سکون حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیا، شاید حضور کی زندگی میں کسی زوجہ نے اس طرح کا سکون اور اطمینان نہیں دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس وقت ایمان لائی ہیں جب لوگوں کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ جبل نور اور غار ثور تک کھانے پہنچانے والی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ جب نبی کریم عبادت کی غرض سے جاتے تھے ان بلند پہاڑیوں کے اوپر، تو
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھانا پکا کے اسے اپنے ہمراہ لے کے ایک اونچی پہاڑی پہ جاتی تھی۔ آج مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے دور سے پہاڑی کی زیارت کرتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں گا، میں اپنی ذمہ داری سے عرض کروں گا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقابلہ دوسروں سے نہ کیجئے۔ نبی کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلا جانا اور ہے، اور نبی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا اور کھانا لے کر نبی تک پہاڑ پر پہنچنا اور ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے ایک شرف یہ بھی دیا کہ ام المومنین ماں بنی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ نسل پیغمبر اسلام آگے چلی۔ آج تک اس زمانے تک جو نسل چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عہد کیا، اور خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب طاہرہ بی بی نے جو ہے وہ نبی کے اوپر یقین کیا اور ان پر دل سے ایمان لائیں، تو اللہ نے شرف دے دیا کہ اس بی بی کی ماں بنی جو بی بی کائنات میں تمام عورتوں اور تمام عورتوں کی بات کیا معصوم عورتوں کی بھی سردار قرار پائیں، یعنی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی، بی بی زہرا کی والدہ ماجدہ ام المومنین ملکۃ العرب طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، نبی کے حوصلوں کو بڑھایا۔ اس مختصر وقت میں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، لیکن ہاں 10 رمضان وہ تاریخ ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس دار فانی کو چھوڑا۔ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس پہلی زوجہ کو قبرستان جنت المعلی مکے کے اندر دفن کیا۔ عزیزان گرامی، حد یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت اپنی آخری زندگی تک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ ازواج میں جو سب سے کم سن تھی اکثر وہ اس بات پر بگڑ بھی جایا کرتی تھی اور نامناسب جملے کہتی تھی، تو حضور ختمی مرتبت انہیں تنبیہاً ڈانٹتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ حضرت خدیجہ کا مقابلہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس وقت ہم پر ایمان لائیں، اس وقت ہمارا کلمہ پڑھا، اس وقت ہمارا ساتھ دیا جس وقت ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت دولت دی کہ جب ہمارے پاس دولت کا فقدان تھا۔ بس میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے حضور ختمی مرتبت ائمہ معصومین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔